شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ شدید بخار میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ اٹھنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی۔ صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہماری شاید یہ آخری ملاقات ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ نہ مل سکیں، تو اگر کسی کا مجھ پر کوئی قرض کوئی بدلہ باقی ہے تو لے لے۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑتی کوئی حالت کو دیکھ کر سب ہی پریشان تھے۔ آپ کا یہ اعلان سن کر ایک صحابی حضرت عکاشہ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم ایک غزوہ میں شریک تھے تو آپ کے پاس درہ تھا، آپ اس درے کی مدد سے ہماری صفیں ٹھیک کروا رہے تھے، تو آپ کا درہ میری کمر پر لگ گیا تھا، میرا وہ بدلہ اور قرض باقی ہے، میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ضرور، وہ قرض تم مجھ سے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت بلال کو حضرت فاطمہ کے گھر روانہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ سے کہنا کہ اس گھر میں جو موجود درہ ہے وہ دے دیں۔ حضرت بلال فوراً روانہ ہوئے، حضرت فاطمہ سے درے کا تقاضا کیا۔ حضرت فاطمہ بھی سمجھ گئیں کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، کسی جنگ پر تو جانا نہیں، آخر درہ کیوں چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ بھیج دیا کہ عکاشہ سے کہنا کہ ان کو مار لے اور پیارے نبی کو کچھ نہ کہے۔ حضرت بلال حسنین کریمین کو ساتھ لے آئے اور حضرت فاطمہ کا پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوموں کو صحن میں بٹھا دیا اور حضرت عکاشہ سے کہا کہ آؤ یہ درہ لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور حضرت عکاشہ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگے عکاشہ، پیارے نبی کی حالت تو دیکھ لو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ مجھے مار لے، انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں چھوڑ دو۔ حضرت عکاشہ نہ مانے اور آگے بڑھے۔ پھر حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت عکاشہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگے عکاشہ مت جا، مجھے مار لے، نبی کو تکلیف نہ دے، تو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہیں۔ مگر حضرت عکاشہ اپنی ضد میں پکے تھے، درہ پکڑا اور پیارے نبی کے پاس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر ان کی طرف کر دی اور فرمایا کہ عکاشہ بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے جسم ننگے تھے، آپ بھی اپنی قمیض اوپر کر لیں۔ تمام صحابہ حیران پریشان ہو رہے تھے، حضرت عکاشہ کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت عکاشہ نبی کو چھوڑ دیں اور ان کا بدلہ ہم سے لے لیں، مگر نہ نبی اس بات پر راضی ہیں اور نہ ہی عکاشہ راضی ہیں۔ عکاشہ نے درہ پکڑا ہوا ہے، آپ اپنی قمیض مبارک جسم اطہر سے جدا کرتے ہیں کہ عکاشہ درہ پھینک کر پیارے نبی سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو بس ایک بار قریب سے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پیارے نبی حضرت عکاشہ کو گلے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کسی نے کوئی جنتی انسان دیکھنا ہے تو عکاشہ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ کوئی بھی معاشرہ ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، انصاف کا دامن ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت اسرائیل اندر تشریف لائے اور سلام کیا، پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی کو سلام کیا ہے، آپ پہلے ہیں اور آخری ہیں جن کو میں نے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پھر حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عرش پر انتظار فرما رہے ہیں اور عرش پر آپ کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارک قبض کر لوں اور اگر اجازت نہ ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے نبی کی کہ روح بھی پوچھ کر نکالی جا رہی ہے کہ اگر
آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، آپ کو ساتھ لے چلیں ورنہ واپس چلے جائیں۔ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ملک الموت سلام کر رہا ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو بتائیں ورنہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی اس حال میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ اللہ، اس حال میں بھی امت کا خیال، ہم نافرمانوں کا خیال۔ اب حضرت جبرائیل جاتے ہیں، اللہ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں سب پر رحم کروں گا۔ یہ سن کر آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی کو اپنے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی امت کا خیال تھا، لوگوں کو مرتے وقت اپنی اولاد کا اور اپنے مال کا خیال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کو اپنی امت کا خیال تھا۔ تو کیا اب یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم بھی اللہ کے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں؟ سوچیں اور فکر کریں۔